بہت بڑے عالم دین شخص جو بیان کرتا ہے کہ میں رات کو دیکھا کہ میں نے مقدر سرتبیلی اچانک سے جا رہے ہیں مولا کے حرم کی طرف نجف میں بھی پیچھے پیچھے ہو گیا اور دیکھا کہ دروازہ بند ہے حرم کا دروازہ بند ہوتا تھا رات کو، اب کھلتے ہیں۔ کہا جیسے وہ قریب گیا دروازہ کھل گیا خود، میں دیکھا یہ اندر گئے، کچھ آوازیں آئیں، کچھ باتیں آئیں، باہر آئے، پھر میں نے دیکھا کہ یہ گئے مسجد کوفہ کے۔ واقعہ طولانی ہے، میں پہلے پڑھ چکا ہوں کئی دفعہ، میں اس کا کچھ اور حصہ آپ کی خدمت میں آج بیان کرنا ہے۔ مسجد کوفہ میں گئے، وہاں دیکھا ایک نور ہے، روشنی ہے، یہ کچھ باتیں کر رہے ہیں، پھر کہہ رہے واپس آ رہے تھے مسجد کوفہ سے ہوتے ہوئے سیلا کی طرف سے لے کے نجف کی طرف، تو پیچھے پیچھے مجھے کھانسی آ گئی۔ اب یہ پیچھے پیچھے ہے، مجھے کھانسی آئی تو رک گئے، انہوں نے میری طرف دیکھا، کہا تم کب سے میرے پیچھے ہو؟ میں شرمندہ ہوا، کہا کہ میں آپ کو دیکھا، آپ دروازہ کھل گیا، پتہ نہیں کس سے باتیں کی۔ مقدس سرتبیلی نے کہا جب تک میں زندہ ہوں یہ بات نہیں بتانا کسی۔ کہا کہ جب بھی مجھے کوئی علمی مسئلہ پیش آتا ہے تو میں مولا کی خدمت میں جاتا ہوں اور جواب لے کے آتا ہوں، لیکن آج جب میں مولا کی خدمت میں گیا تو مجھے مولا نے کہا کہ ہمارا آخری فرزند کوفہ میں ہے، تو آج میں پھر آخری امام کی خدمت میں پہنچا اور مسئلے کا جواب لے کر جا رہا تھا۔ اب یہ ایک شخص اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اپنی مشکل مولا گفتگو کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں، پھر آخری امام سے یہ ایک شخص کیسے پہنچ جاتا ہے؟ تو لوگ بتاتے ہیں ان کی والدہ سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ ایسا فرزند کیسے پیدا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں کبھی حرام لقمہ نہیں کھایا، میری نگاہوں نے کبھی حرام نہیں کیا، یعنی نامحرم کو، اور میں نے ہمیشہ باوضو ہو کے سے دودھ پلایا ہے، شبہ بھی ہونا جس پر میں نے وہ بھی نہیں کھایا۔ تو کہتے ہیں ان کے جو والد تھے وہ بھی عالم دین تھے، جب وہ طالب علم تھے، جوان تھے، اتنا حلال حرام کا خیال رکھتے تھے، تو ایک دفعہ کہیں بیٹھے ہوئے آرام کر رہے تھے کسی جگہ، تھک گئے، دن کا ٹائم، اٹھے تو بھوک لگی، دیکھا کہ پانی بہہ رہا ہے نہر کا، اس پہ سیب تھا، سیب اٹھایا اور کھا لیا۔ جب کھا لیا تو انہیں احساس ہوا کہ یہ پتہ نہیں کس کا سیب تھا جو بہتا ہوا آ رہا تھا، جب تک اس سے میں حلالیت یعنی اجازت نہیں لوں گا، یہ تو حرام ہے میرے اوپر۔ اس پانی کا پیچھا کرتے رہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، جاتے جاتے ایک باغ میں پہنچے کہ باغ درخت کے اندر سے یہ پانی سیب کے درخت سے آ رہا۔ اس باغ کے مالک کے پاس گئے، کہا کہ ایسے ایسے سیب آپ کا ہی گرا ہوگا، میں نے کھا لیا، مجھے حلال کر دیجئے۔ اس شخص نے کہا کہ میں ایک شرط پہ حلال کروں گا۔ کہا میری بیٹی سے شادی کرو۔ کہا میری بیٹی جو ہے وہ نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، گونگی بھی ہے اور بہری بھی ہے، اور اس کا بدن بھی شل ہے، لیکن اتنے حلال کے قائل تھے، انہوں نے اس شرط کو قبول کیا، اس کو قبول کیا۔ جب شادی ہوئی، نکاح ہوا، کمرے میں گئے، جیسے داخل ہوئے تو خاتون نے ان کو سلام کیا، یہ پریشان ہو گئے، یہ تو بول رہی ہے۔ تو والد آئے، کہا یہ تو بول رہی ہے، کہتا ہاں میں دیکھ رہا تھا کہ تم اتنے متقی پرہیزگار ہو، میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، لیکن جو میں نے کہا میں نے سچ کہا، جھوٹ نہیں کہا۔ یہ یعنی گونگی، یعنی بولی نہیں، یعنی اس نے کبھی بھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، یہ بہری، اس نے کبھی نامحرم یا کوئی آواز نہیں سنی ہے، اس نے کبھی کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے، یہ پاک صاف۔ وہ ظاہر ہے پھر اسی بطن سے تو پیدا ہوتے ہیں، پھر مقدس سے اردبیلی انسان ماتر۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہم بھی جو محرم میں آئے ہیں، ہم بہرحال ٹھیک ہے، بہرحال میں ہم خطا کار ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ہم زندگی میں، لیکن ہمیں یہ موقع ملتا ہے عزیزان محترم کہ ہم امام سے عہد کریں کہ ہم اب یہ غلط کام